السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ اس ویڈیو میں ہم ایک کتاب کی ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام پختونخوا کے وسائل، آئین اور اعداد و شمار کی روشنی میں ایک تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام شمس مومند ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے ایک مشہور صحافی ہیں۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں امن و امان کی فقدان اور غیر یقینی صورتحال کے سبب زیادہ تر لوگ مسائل کا رونا روتے ہیں، لیکن شمس محمد نے اپنی اس کتاب میں آئین، تحقیق اور اعداد و شمار کی روشنی میں پختونخوا کے کثیر اور مختلف وسائل کا چترال سے جنوبی وزیرستان تک مختصر مگر جامع جائزہ پیش کیا ہے۔ آپ کی یہ کتاب 7 ابواب میں مشتمل ہے اور اس کی پہلی ایڈیشن اکتوبر 2023 میں، جبکہ موجودہ اور دوسری ایڈیشن 2025 میں شائع ہو چکی ہے۔ کتاب کی قیمت محض 500 روپے ہے، جو کہ کتاب کی اہمیت کے مقابلے میں نہایت ہی کم ہے۔ مصنف چونکہ ایک پیشہ ور صحافی ہے، لہذا اس کتاب میں پیچیدہ اور دقیق مضامین کے معلومات کو تکنیکی یا سائنسی اسلوب کے بجائے نہایت سلیس اور آسان فہم زبان اور صافیانہ انداز میں پیش کر کے عام کاری و عوام الناس کے لیے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی پیدا کی ہے۔ آپ نے بحث محض روایتی جغرافیائی اہمیت، معدنی و آبی وسائل تک محدود نہیں رکھی ہے، بلکہ مصنف نے صوبے کے انسانی وسائل، سیاحتی اہمیت، جنگلات کے خزانوں، زرعی و صنعتی اہمیت اور صوبے کے مشہور سوغات کا بھی ایک جامع نقشہ کھینچا ہے۔ اسی طرح افغان سوویت یونین جنگ اور عالمی سرد جنگ کے نتیجے میں جنم لینے والے جنگی اقتصاد اور اس کے خطے پر منفی اثرات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اسی طرح مصنف نے صوبائی سیاسی زعماء کو دعوت فکر و عمل کے ساتھ صوبے کے باسیوں میں موجود برائیوں، مثلا حرص و لالچ، ماضی کی پرستش، شارٹ کٹ کے عادی ہونے، ملاوٹ اور اس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں اعتماد کھونے جیسے سماجی برائیوں سے بھی خبردار کیا ہے۔ وسائل کے دیے گئے اعداد و شمار اور حوالہ جات سے مصنف کے وسیع مطالعے اور تحقیق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک حقیقت یہ بھی ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے، کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی اکثریت سیاسی بے شعوری، سماجی و معاشی پسماندگی کی وجہ سے موجود کثیر وسائل کو قابل تسخیر بنانے کی حکمت عملی کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، ان وسائل کا علم تک نہیں رکھتے۔ بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں کے بشعور اور تعلیم یافتہ طبقہ بھی وسائل کی مقدار و قدر سے زیادہ مسائل کا زیادہ رونا روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر وسائل کے جدید اعداد و شمار موجود ہی نہیں۔ جدید اعداد و شمار کی کمی مختلف علوم کی تحقیق کرنے والے اس صوبے کے باسیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مثلاً کتاب کے مطالعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ضم شدہ اضلاع تو بعد کی بات، بندوبستی علاقوں میں بھی موجود معدنی وسائل کا کوئی ٹھوس اعداد و شمار موجود نہیں۔ اسی طرح عالمی موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی آبادی کے نتیجے میں پھیلتی ہوئی تجاوزات اور پانی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے دریاؤں کے بہاؤ میں کافی تبدیلیاں آئی ہے، مگر اعداد و شمار وہی 1990 کی دہائی کے آج بھی زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ بہرحال مصنف نے موجودہ اعداد و شمار کو یکجا کر کے قابل فہم انداز میں اختصار کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ اس کتاب کے ایک دوسری بنیادی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں صوبے میں موجود کثیر وسائل کے ناپائیدار استعمال کا رونا دھونا اور محض گلے شکوے نہیں، بلکہ ان وسائل کو قابل تسخیر بنانے کے لیے قابل عمل تجاویز ہر باب کے آخر میں پیش کیے ہیں۔
عوام کے ساتھ صوبائی سیاسی زعماء کو دعوت عمل دی ہے، اور کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا قدرتی وسائل سے تو مالا مال ہے، مگر سماجی و معاشی پسماندگی اور سیاسی شعور و آگاہی کی کمی کی وجہ سے یہاں کے عوام مختلف مسائل سے دوچار ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہی اخذ کر سکتا ہوں کہ اس دیس اور صوبے سے محبت کے دعوے داروں اور علم کی متلاشیوں کے لیے اس کتاب کا پڑھنا، سمجھنا اور ان وسائل کو بروقال لانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا نہایت ضروری ہے۔ لہذا تمام سننے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کتاب کو ضرور مطالعہ فرمائیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ شکریہ۔